تو آج ہم ایک ایسی کہانی کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو شروع ہوتی ہے ایک عام سے منظر سے۔ ایک 50 بلکہ شاید 55 سالہ خاتون ہیں، اپنی بھتیجی نائلہ کے رشتے والے آ رہے ہیں، ان کے لیے گھر سجا رہی ہیں، طرح طرح کے کھانے بنا رہی ہیں۔ خود اکیلے؟ جی خود۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نائلہ کی ماں نہیں، پھوپھی ہیں، اور یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ سارا بندوبست وہ اکیلے ہی کر رہی ہیں۔ تو یہیں سے کہانی میں ایک تناؤ سا محسوس ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف خوشی کا موقع ہے، نیا رشتہ جڑ رہا ہے، اور دوسری طرف اس تیاری کے پیچھے اس خاتون کی پوری زندگی کی کہانی چھپی ہے، ان کی قربانیاں، ان کی ایک شاید انجانی سی اندرونی کشمکش۔ صحیح کہا۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں، یہ تو شاید بہت سی ان گن خواتین کی زندگی کا ایک پہلو ہو سکتی ہے، جو خاندان کے لیے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اپنی ذات کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ جی، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کہانی کی تہوں میں اتر کر دیکھیں، یہ ذاتی قربانیاں، خاندان کا دباؤ، پھر وہ بڑھتی عمر کی تنہائی، اور آخر میں کافی دیر سے ہی صحیح اپنی خوشی کا انتخاب کرنے کا فیصلہ۔ ہاں، یہ سب چیزیں مل کر کیسے ایک زندگی بناتی ہیں۔ مقصد صرف کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ اس سے جڑی وہ نفسیاتی اور سماجی حقیقتوں کو سمجھنا ہے، کچھ اہم باتیں نکالنی ہیں۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں اس زندگی کے سفر کو۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے دھچکے سے۔ والد کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس وقت نوجوان تھیں۔ جی بالکل نوجوان، بھائی چھوٹے تھے، سب پڑھ رہے تھے، تو گھر کی ذمہ داری کا سارا بوجھ ایک دم سے ان کے کندھوں پر آ گیا۔ غیر متوقع طور پر۔ بالکل۔ اس وقت مجبوریاں ایسی تھیں کہ انہیں اپنی پڑھائی بھی کرنی تھی اور گھر چلانے کے لیے ٹیوشن پڑھانی پڑی۔ پھر کچھ عرصے بعد سرکاری نوکری ملی تو حالات کچھ بہتر ہوئے۔ تو یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ والد نہیں رہے، وہ خاندان کی واحد کفیل بن گئیں۔ جی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد والدہ بھی چلی گئیں۔ ہاں، تو ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ وہ صرف بہن یا بیٹی نہیں رہیں، وہ تو بھائیوں کے لیے جیسے باپ بھی اور ماں بھی دونوں بن گئیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر ہمارے سماج میں، خاندانی ڈھانچے میں، خاص طور پر بڑی بہنوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر کا بڑا بیٹا بن جائیں۔ ہاں، یہ گھر کا بڑا بیٹا والا کردار، وہ خود بھی جیسے اس کو قبول کرتی ہیں۔ کہتی ہے، میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ماں تو فکر مت کر، دیکھنا ابا کس قدر پرسکون ہوں گے، ان کی بیٹی کیسے اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ تو یہ ایک شعوری فیصلہ تھا ذمہ داری قبول کرنے کا۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کے پیچھے صرف محبت تھی یا وہ معاشرتی دباؤ بھی تھا کہ بھئی اب تو تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اکثر ایسے حالات میں یہ سب چیزیں، محبت، فرض، معاشرتی توقعات، یہ آپس میں یوں گھل مل جاتی ہیں کہ فرد کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو الگ سے دیکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ان سے بس یہی امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، سب کچھ خاندان کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی اپنی ذات جیسے پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں ان کی پوری جوانی گزر گئی۔ تعلیم یافتہ تھیں، نوکری کر رہی تھیں، خوبصورت بھی تھیں۔ تو رشتے تو آتے ہوں گے؟ بہت آئے، مگر انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ وجہ وہی بھائیوں کا مستقبل۔ وہ ہر بار یہی سوچتی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ان بھائیوں کا کیا بنے گا، ان کا خرچ کون اٹھائے گا، ان کی پڑھائی کیسے پوری ہوگی۔ یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، نفسیاتی پہلو۔ وہ کیا؟ کہ بھائی بھی جذباتی طور پر ان پر پوری طرح منحصر تھے۔ وہ اکثر کہتے، آپی اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، تو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ہمیں تو بس آپ کا ہی آسرا ہے۔ تو کیا یہ صرف معصومانہ انحصار تھا یا اس میں آپ کے خیال میں غیر محسوس طریقے سے کوئی جذباتی جوڑ توڑ یعنی ایموشنل مینیپولیشن بھی شامل تھی؟ کیا احساس جرم ان جذبات کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کریں؟ یہاں بھائیوں کا بار بار اپنی بے بسی جتانا، بہن پر انحصار کا اظہار کرنا، یہ انہیں غیر محسوس طور پر یہ پیغام دے رہا تھا کہ آپ کی خوشی، آپ کی شادی، وہ ہماری قیمت پر ہوگی۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کے ذاتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، چاہے وہ شعوری ہو یا لاشعوری۔
یعنی ان کے دل میں یہ خوف بٹھا دیا گیا کہ ان کا کوئی بھی ذاتی قدم بھائیوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ نے انہیں اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے سے، شادی کے فیصلے سے روکے رکھا۔ وہ ہر رشتے کو اسی خوف سے ٹھکراتی لیں۔ اور وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ جی، بڑا بھائی یونیورسٹی سے فارغ ہوا، نوکری پر لگا، اور لگتے ہی اپنی پسند کی شادی کی خواہش ظاہر کر دی اور بہن سے کہا، آپ ہے نا، ہمارے گھر کے خرچے تو اٹھا رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ یہ مطالبہ دیکھیں، جیسے بہن کی ذمہ داری بس خرچہ اٹھانا ہی رہ گئی ہے۔ اور وہ ایک فرمانبردار بہن کی طرح گئیں بھی، رشتہ لے کر گئیں، دھوم دھام سے شادی بھی کروائی۔ سسرال والوں کو بھی اعتراض نہیں تھا؟ نہیں، کیونکہ والد نے سمجھداری کی تھی، گھر بہن کے نام کر دیا تھا، تو ایک مالی تحفظ تھا وہاں۔ اچھا، تو یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا۔ جی بالکل۔ ہاں، اور یہ باب یہ تضادات سے بھرا ہے۔ جن بھائیوں کے لیے انہوں نے اپنی جوانی قربان کی، وہ اب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلا بھائی شادی کر کے اپنی دنیا بسا رہا ہے، لیکن اس بہن کی زندگی میں کیا بدلا؟ کیا ان کا بوجھ کم ہوا؟ کم ہونا تو دور کی بات، الٹا بڑھ گیا۔ وہ کہتی ہیں، مجھے لگا تھا بھابھی گھر میں آئے گی تو میرا کوئی ہاتھ بٹوا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ اوہو۔ پھر وقت گزرا، باقی دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، سب اپنے اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے۔ اور وہ اسی گھر میں جس کی وہ قانونی مالک تھیں۔ وہ مزید تنہا ہوتی گئیں۔ ان کے کمرے تک دوسرے کمروں سے ہنسی مذاق کی آوازیں آتیں، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، اور ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ وہ سوچتی، کاش آج میری بھی شادی ہوئی ہوتی تو میرے بھی بچے میرے قد تک آ رہے ہوتے، کوئی میرا بھی ایسا ہمراز ہوتا جو میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا۔ یہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ بھری محفل میں اکیلے ہوں۔ گھر کی ملکیت ہونا ایک چیز ہے، ہاں، لیکن گھر میں وہ اپنائیت کا احساس، وہ جذباتی تعلق، وہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اسی تنہائی کے عالم میں جب عمر 40 کے قریب تھی، ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ کیا؟ وہ گھر کا سودا سلف لینے بازار گئیں تو ان کی ملاقات رحیم صاحب سے ہو گئی۔ رحیم صاحب؟ یہ کون؟ یہ وہی شخص تھے جنہیں وہ شاید اپنی جوانی میں دل میں پسند کرتی تھیں، اور جو اب بیوی کے انتقال کے بعد اکیلے تھے، ودوا تھے۔ اوہ، تو پرانی یادیں تازہ ہوئیں؟ جی، رحیم صاحب نے پہچان لیا، حال احوال پوچھا، اور ہمت کر کے ان کا فون نمبر مانگ لیا۔ بعد میں فون کر کے انہوں نے ماضی کی باتیں کیں اور پھر شادی کی پیشکش کر دی۔ 40 سال کی عمر میں؟ جی، انہوں نے کہا، آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کا حق ہے۔ یہ جیسے زندگی کی طرف سے ایک دوسرا موقع تھا، ایک امید تھی۔ لیکن انہوں نے اس موقع کو بھی گنوا دیا، انکار کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ یہی کہ نہیں، میری عمر اب شادی کی نہیں ہے، میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا پیسہ ہے، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ اور بس؟ نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے رحیم صاحب کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ بلاک کر دیا؟ اس انکار کے پیچھے کیا تھا؟ کیا صرف یہ جھجک کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اب بھی وہی بھائیوں کا خوف؟ وہ خود کہتی ہیں، اگر اس عمر میں شادی کرتی تو میرے بھائی کیا رد عمل ظاہر کرتے، تو خوف تو تھا ہی۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس انکار کی کئی پرتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یقیناً سماجی دباؤ کہ بھئی 40 سال کی عمر میں شادی۔ دوسرا، شاید اتنے سالوں کی قربانی، دوسروں کو خود پر ترجیح دینے کی عادت، وہ اتنی پختہ ہو چکی تھیں کہ وہ اپنے لیے خوشی کا انتخاب کرنے میں ہچکچا رہی تھیں۔ شاید خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے۔ اسے نفسیات میں سیکھی ہوئی بے بسی، لرنڈ ہیلپلیسنس سے بھی جوڑتے ہیں، جہاں فرد بار بار اپنی ضرورتوں کو دباتے دباتے یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ وہ خوشی کا حقدار ہی نہیں یا اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، وہ بھائیوں کے رد عمل کا خوف۔ وہ تو تھا ہی، جو اب تک ان کے ہر فیصلے پر حاوی رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، 15 سال اور بیت گئے، وہ اب 55 سال کی ہو چکی تھی۔ 55 سال! زندگی ایک ڈگر پہ چل رہی تھی۔ شاید تنہائی اور ذمہ داریوں کے ساتھ ایک سمجھوتا سا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا ہوا؟ وہ شدید بیمار پڑ گئیں، تیز بخار تھا، تقریباً بے سود تھیں۔ اوہ خدایا! اور اسی بیماری میں تینوں بھائی، جو شاید مدتوں بعد اکٹھے ان کے کمرے میں آئے تھے، عیادت کے لیے آئے۔ چلیں، کچھ تو فکر ہوئی، انہیں بھی ایک لمحے کو لگا ہوگا، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔
کیوں؟ کیا کہا بھائیوں نے؟ بھائیوں نے صحت پوچھنے کی رسمی کارروائی کے بعد بڑی لگی لپٹی میں اصل بات کی۔ ایک بھائی بولا، آپ یہ ہمارے بچے اور ہماری بیویاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ تو جانتی ہیں گھر تو مردوں کے نام ہوتے ہیں۔ اوہو۔ آپ ایسا کریں کہ یہ گھر ہم تینوں بھائیوں کے نام کر دیں۔ اس حالت میں، بیماری میں، یہ مطالبہ؟ جی یہ تو کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے کہانی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ وہ لمحہ جب سارے پردے ہٹ گئے اور رشتوں کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ جس بہن نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے لگا دی، انہیں پڑھایا لکھایا، شادیاں کروائیں، ان کے خاندانوں کو سنبھالا، آج وہی بھائی اس کی بیماری میں اس کی چھت چھیننے کی بات کر رہے تھے۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں پڑھایا لکھایا، نوکری لگوایا، تمہاری بیویوں کو بھی سنبھالا، اب آخر گھر بچا ہے، کیا وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ الفاظ صرف غصے کے نہیں تھے، یہ تو دہائیوں کے ضبط، قربانی اور اندر ہی اندر گھٹتے رہنے کا نتیجہ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں اپنی ساری زندگی کی قربانیوں کا صلہ بھائیوں کی خود غرضی کی صورت میں مل رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ لیکن شاید ضروری بیداری کا لمحہ تھا، ایک اویکننگ تھی۔ ہاں، اس واقعے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور ان رشتوں کی حقیقت پر دوبارہ غور کریں جن کے لیے انہوں نے خود کو فنا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے جھٹکے ضروری ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی ذات کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ اور اسی شدید ذہنی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد انہوں نے شاید اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ خالصتاً اپنے لیے کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کسی نہ کسی طرح رحیم صاحب کا نمبر تلاش کیا، جنہیں سالوں پہلے بلاک کیا تھا۔ اچھا۔ انہیں فون کیا، بلایا، آنسوؤں کے ساتھ ساری کہانی سنائی اور کہا کہ وہ اب ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رحیم صاحب، وہ تو شاید مایوس ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، لیکن وہ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ کہانی میں ہے کہ بھائیوں نے اس فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کرنا ہی تھا۔ لیکن اس بار رحیم صاحب نے صورتحال کو سنبھالا۔ کیسے؟ انہوں نے بھائیوں کو قائل کیا، یا شاید ان کی غیرت کو للکارا۔ کہا، بس میاں کچھ تو شرم کرو، تمہاری بہن نے اپنی جوانی تک تمہارے لیے برباد کر دی اور تم اب اس کے مکان پر نظریں جمائے بیٹھے ہو اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی۔ یہ الفاظ شاید کافی تھے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن سادگی سے نکاح ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ تو رحیم صاحب کے گھر انہیں وہ سکون ملا جس کی وہ تلاش میں تھی؟ بالکل، وہ سکون، وہ عزت، وہ محبت جس کی وہ ہمیشہ سے متلاشی تھیں اور حقدار بھی۔ وہ خود کہتی ہیں، میرا شوہر مجھے بستر سے نیچے پیر بھی رکھنے نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ۔ زندگی کا ساتھی کس قدر ضروری ہے، یہ شادی کے بعد مجھے پتا چلا۔ یہ اختتام بہت اہم ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خوشی، محبت، ایک باعزت ساتھی، ان چیزوں کی ضرورت کسی عمر کی محتاج نہیں۔ صحیح۔ دیر سے ہی صحیح، انہوں نے اپنی خوشی کو چنا اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا تجربہ کیا۔ جی ہاں۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جذباتی سہارا، باہمی احترام، خیال رکھنے والا رشتہ، یہ انسان کی زندگی میں کتنی معنیت بھر سکتا ہے، خاص طور پر اس شخص کی زندگی میں جس نے اپنا زیادہ تر حصہ دوسروں کے لیے جیا ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی ایک فرد کی غیر معمولی قربانیوں کی داستان تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی یہ خاندانی توقعات کے بوجھ، ہاں، جذباتی انحصار کے خطرات، تنہائی کی کرب، اور پھر بہت دیر سے ہی صحیح اپنی ذات کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کی بھی کہانی ہے۔ یقیناً۔ اور اگر ہم اس کہانی کو ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں، سماجی تناظر میں، ہاں، تو یہ کئی سوال اٹھاتی ہے۔ جیسے کیا خاندان کے لیے قربانی کی کوئی حد ہونی چاہیے؟ ذاتی خوشی اور خاندانی فرض، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ کہانی اس تلخ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر، خاص طور پر عورتوں کی قربانیوں کو ان کا فرض سمجھ لیا جاتا ہے، انہیں تائیہ یا حق سمجھا جاتا ہے، اور ان کی اپنی ذاتی خواہشات، ضرورتیں، خوشیاں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے حتمی غور طلب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کہانی میں بھائیوں کا رویہ صرف ان کی انفرادی خود غرضی تھی، ان کا ناشکرا پن تھا، یا یہ اس وسیع تر معاشرتی سوچ اور رویے کی عکاسی ہے جہاں عورتوں کی قربانیوں کو اکثر ان کا مقدر سمجھ کر بس نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی جڑا ہے کہ رحیم صاحب جیسے کردار جو ماضی کو بھول کر عمر کے کسی بھی حصے میں ایک دوسرے انسان کو عزت اور خوشی دینے کے لیے تیار ہوں، کیا ایسے مثبت کرداروں کی ہمارے معاشرے کو زیادہ ضرورت نہیں؟ یہ وہ نکات ہیں جو یہ کہانی ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔